مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی رات گئے بلاول بھٹو کے ہمراہ فضل الرحمان سے طویل مشاورت کے لیے پہنچے۔ بلاول بھٹو نے فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے روانگی کے وقت وکٹری کا نشان بھی بنایا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی بھرپور کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رات گئے بلاول بھٹو کے ہمراہ فضل الرحمان سے طویل مشاورت۔ بلاول بھٹو نے فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے روانگی کے وقت وکٹری کا نشان بنایا۔ مجوز آئینی ترمیم پر JUI اور PTI رہنماؤں کی طویل بیٹھک۔ ہم نے حکومت کے پہلے ڈرافٹ کو مسترد کر دیا تھا، آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ ترمیم پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ نواز شریف کی رہائش گاہ پر 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں جن میں طویل مشاورت ہوئی، آج بھی مشاورت جاری رہے گی۔ PTI اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اس کو لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ بدماشی ہوگی تو ہم بھی اپنا رویہ تبدیل کریں گے۔ اگر کوئی متنازع ترمیم کے لیے ہاتھ مروڑ کر ووٹ لیں گے تو کیا یہ جمہوریت ہوگی؟ ہم دونوں جماعتوں نے اپنے ارکان کو 63A کے تحت ووٹ دینے کے نوٹس جاری کر دیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، ہمارے ممبران کو ہراساں کیا جا رہا تھا، ہم نے پھر بھی کمیٹی کا ایک بھی اجلاس مس نہیں کیا۔ حکومت کی حیثیت پر سوالیہ نشان ہے۔ مجوز آئینی ترمیم پر JUI اور PTI رہنماؤں کی طویل بیٹھک ہوئی ہے۔ ہم نے حکومت کے پہلے ڈرافٹ کو مسترد کیا تھا، آج بھی مسترد کرتے ہیں، ایسا کہنا تھا سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا۔ نواز شریف کی رہائش گاہ پر 3 پارٹیوں کے رہنماؤں کے درمیان طویل مشاورت ہوئی۔ PTI اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اس کو لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، ایسا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ مزید کہا کہ اگر کوئی متنازع ترمیم کے لیے ہاتھ مروڑ کر ووٹ لے گا تو کیا یہ جمہوریت ہوگی؟ ہمارے ممبران کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم نے پھر بھی کمیٹی کا ایک بھی اجلاس مس نہیں کیا، ایسا کہنا تھا چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جمعیت علماء اسلام میں فارورڈ بلاک بن گیا۔ JUI کے 4 سے 5 ارکان پارلیمنٹ نے الگ سے فارورڈ بلاک بنایا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے منحرف ارکان کی تعداد میں ممکنہ طور پر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ 4 سے 5 اراکین پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے الگ سے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے منحرف ارکان کی تعداد میں ممکنہ طور پر اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ حماس رہنما یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا گیا، اسرائیلی وزیر خارجہ کا دعویٰ۔ بدھ کے روز جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں یحییٰ سنوار کو شہید کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا اسرائیلی حکام سے متعلق یحییٰ سنوار کی شہادت کی خبریں نشر کی گئیں۔ حماس کی جانب سے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا پر اسرائیلی حکام سے متعلق یحییٰ سنوار کی شہادت کی خبریں نشر کی گئی ہیں اور حماس کی جانب سے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا نیتن یاہو سے رابطہ۔ اسرائیلی اور امریکی قیدیوں کو حماس سے چھڑانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ امید ہے نیتن یاہو جنگ اب جلد ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر، اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم کو مشورہ۔ یحییٰ سنوار کے قتل کے بعد خطرناک جنگ کے خاتمے کی امید ہے۔ امریکی وزیر دفاع، اب غزہ میں امداد کی ترسیل میں تیزی آنی چاہیے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن۔ آئینی ترمیم پر وفاقی وزیر قانون کا تیار کردہ مسودہ سامنے آ گیا۔ سینئر ترین کے بجائے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس پاکستان کا تقرر کرے گی۔ چیف جسٹس تعیناتی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن تشکیل دینے کی تجویز۔ آئینی ڈویژن کے ججوں کے تعین کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دینے کی تجویز۔ آئینی ڈویژن میں 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کی یکساں تعداد کی تجویز۔ سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن کی تجویز۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی کمیشن کی تجویز۔ کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز بھی رکن ہوں گے۔ کمیشن کا نامزد کردہ سابق چیف جسٹس یا جج بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے اراکین ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کمیٹی میں 4 ارکان اسمبلی ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے گا۔ حکومت کی آرٹیکل 184، آرٹیکل 191 میں ترمیم کی تجویز۔ 184(3) کے تحت سو موٹو کا اختیار آئینی ڈویژن کو دینے کی تجویز۔ حکومت کی آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز اور ہدایت کے خلاف ووٹ کے بعد پارٹی سربراہ کارروائی کر سکے گا۔
पार्लिमानी खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना हो सका। आज फिर इजलास होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमत इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इतफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इतफाक राय के बहुत करीब पहुँच गए हैं। मुसव्विदे पर तकरीबन सबका इतफाक हो गया, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्विदे पर इतफाक हो गया है, सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुसव्विदे पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली ऐवान में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा बिलावल भुट्टो के साथ कानून साजी पर बातचीत हुई। आईनी बेंच पर अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं की। आईनी तरमीम का मामले में सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। बानी PTI से मुलाकात के बाद इनसे गुफ्तगू करेंगे। चल रही है, बात चल रही है, और जब आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और डिस्कशन होती रहती है। बिलावल भुट्टो साहब पहले भी आए हैं, उसकी वी आर थैंकफुल टू हिम कि वो आ गए और डिस्कस किया है। बाकी कुछ बातें प्राइवेट सी थी लेकिन लेजिस्लेशन रिलेटेड थी और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। आईनी बेंच अभी हमने कोई चीज़ फाइनल नहीं की, लेकिन पहली बात यह कि हमने कहा था कि एक तो फुल ड्रॉप है, एक थर्ड वर्जन हमें उनका मिला हुआ है और हमारे पहले ये था कि पहली बात हम खान साहब के साथ जाएंगे, मुलाकात करेंगे। खान साहब से मुलाकात के बाद इंशाअल्लाह ताला इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। वफाक के वज़ीर इत्तलाआत अता तारर कहते हैं कि अपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। PTI ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई। PTI ने कभी दूसरी जमात के शख्स का मौक़िफ़ नहीं सुना। इन्होंने फ़लस्तीन पर मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। ये फ़लस्तीन पर बात नहीं करते क्योंकि दूसरी तरफ इनका ताल्लुक़ है। SCO सरबराही इजलास को सबोटाश करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। इनके लीडर ने सियासी मुखालिफत को सियासी दुश्मनी में बदला। इन्होंने तमाम हदें पार की। आज चीख चीख कर कहा जा रहा है कि ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी? क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं थी? इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है। वो कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल कर रहे थे। इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुन लिया जाए। एक इनको ऑफर एक्सटेंड की गई कि आप APC में शरीक हों। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के ऊपर APC में शिरकत की, मगर इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। इनका कोई ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। SCO के ऊपर मुझे बताइए, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन PTI ने डाली। यहाँ पे चीख चीख के कहा जा रहा है कि खवातीन को सियासत के अंदर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा गया। क्या मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी जो KPK में इन्होंने अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है? और यहाँ पे मजलूमियत का प्रचार हो रहा